اب میں بڑے ہی مختصر وقت کے لیے دیکھیں ہم قرآن پاک سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں کیوں نہ اس طرح کی محفلوں میں مجلسوں میں اصل میں جس طرح قرآن پاک پڑھنا چاہیے اس کا بھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ علم بھی ہونا چاہیے اور آپ کو بتایا بھی جانا چاہیے۔ تو بڑے مختصر وقت میں صرف 4 سے 5 منٹ کے لیے آپ کو صرف یہی بتانے کے لیے آپ نے ذرا توجہ سے یہ خطاب سماعت فرمانا ہے، آپ کو صرف یہی بتانا ہے کہ قرآن کریم کس طرح پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں تشریف لاتے ہیں قاری المقری قاری ذکی الرحمان صاحب خطیب و مدرس مدرسہ معہد القرآن الکریم لاہور۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین۔ عزیز طلباء کرام اور انتہائی مشفق و مربی بھائیو، بھائی ساتھی آگے سے راستہ دے دیں، ہمارے ست تشریف لانے والے مہمان تشریف لا چکے ہیں، تھوڑا آگے سے راستہ دیں۔ کوئی ساتھی اپنی جگہ سے صرف راستہ دیں، اٹھ کے ملنے کی کوشش نہ کریں، کوئی ساتھی راستے میں ملے نہیں، اس طرح پھر جو ہے نا پورا پروگرام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تشریف رکھیں۔ 2 سے 3 منٹ توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جب اپنا شرف و کرم کیا تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا، اور یہ وہی کتاب ہے جس کو سننے کے لیے میں آپ اور سب یہاں موجود ہیں، اور یقیناً یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت اللہ نے کی ہے، یہ کلام اللہ کی کلام ہے، یہ بول اللہ نے بولے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اے نبی، اگر کوئی غیر مسلم، دین کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، خدا کا دشمن، خدا کا انکاری، اگر وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہوا آپ کے گھر میں، آپ کے ملک میں پکڑا جائے اور پھر وہ یہ گزارش کر دے کہ مجھے قرآن سننے کا موقع دو، فَأَجِرْ، تو آپ کا حق بنتا ہے اسے قرآن سننے کا موقع مہیا کرنا۔ عزیز بھائیو، آج کا جو معاشرہ ہے یہ قرآن سے دوری اور میوزک کو پرموٹ کرنے والا، ہر طرف باجے اور گاجے، شادیوں پہ شادیانے، آپ کے منٹھار اور چیمے سے لے کے آپ کی ٹریول بسز جو ہیں، رکشہ اور ٹرالی سے لے کے آپ کے ہوائی جہاز اور ٹرینیں جو ہیں، سب کے اندر گانا اور میوزک کو پرموٹ کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ بسوں کے اندر چکر کاٹے جاتے ہیں تاکہ وہ سفر جو آخرت کا سفر کسی بھی وقت بن سکتا ہے، موت کا سفر کسی کی وقت بن سکتا ہے، لیکن اس سفر میں بھی آپ کو ہینڈ فری اور ہیڈ فون دیے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ گانوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے، انسان کی آخرت کو تباہ کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ان محافل کو لگانا جن میں قرآن کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، فَأَجِرْ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے معزز المحترم بھائیو، یہ اب یہ مجلسیں لگیں گی، یہ محفلیں لگیں گی، لوگ آئیں گے، دور دور سے آئیں گے، کسی کا بھائی تو کسی کا بیٹا جب یہ مجلس سنے گا تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، پھر وہ کہے گا اللہ میں مانتا ہوں تجھ جیسی کلام کسی کی نہیں ہے، اللہ میں مانتا ہوں یہ مجلس سب سے اعلیٰ مجلس ہے، اللہ میں مانتا ہوں یہ قرآن پڑھنے والے یہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ عزیز بھائیو، جب کوئی مجلس میں بیٹھ کے ارادہ کرتا ہے اللہ میں تو نہیں قرآن پڑھ سکا لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں یہ قرآن پڑھنے والا اللہ بہترین ہے، میں اپنے بیٹے کو اس مجلس میں داخل کرواؤں گا، قرآن کی طرف لے کر کے آؤں گا، صرف اتنا ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، اللہ جنات کے وعدے کر دیتے ہیں، جنتیں ملیں گی اس انسان کو جو ارادہ کرتا ہے اپنے بھائی کو حافظ بناؤں گا، اپنے بھائی کو قاری بناؤں گا۔ اللہ میری عمر گزر گئی، حالات کا مارا ہوا
تھا حالات بہتر ہو گئے، اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو دین کی طرف لگاؤں گا، اور اسی دین میں تمہاری بہتری ہے، اسی دین میں تمہاری اولادوں کی بہتری ہے۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کو اپنا امام مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، ساری رونقیں سارے خیالات دنیا داری سے نکل کر قرآن کو سوچتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اپنی اولادوں کو اس کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ قیامت کے دن جب رستوں کی ضرورت ہوگی قرآن آئے گا، قیادت کرتا ہوا کہے گا پیچھے چلو تمہیں جنت میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ عزیز طلباء، گزارش اتنی ہے اپنی اولادوں کو اپنے بیٹوں کو اس کی طرف لے کر کے آؤ۔ آخری بات کرتا ہوں، یہ جو طلباء ہیں، جو دین کے طلباء حافظ بن چکے، قاری بن چکے، لازمی ہے قرآن کو پڑھنا سیکھو، تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھو۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، انزل القرآن علی 7 احرف، یہ 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا۔ حفظ کر کے بیٹھ جانا، تھک جانا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ دین اتنا سستا نہیں ہے جس کے جی میں آئی اسی کو مل جائے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، ان کو اپنی کتاب کا وارث بناتا ہے، پھر اللہ ترقیاں دیتا ہے۔ یہ قرآن کا حافظ بن جانا بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ نے قرآن کو 7 قراتوں میں نازل کی ہے۔ کوئی صراط الذین انعمت علیہم پڑھتا ہے، کوئی علیہم پڑھے گا، کوئی صراط کو صاد کے ساتھ، کوئی سین کے ساتھ، کوئی اشمام کرے گا۔ یہ قراتیں کس نے سیکھنی ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اہل ایمان جو ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر، جن کے سینے کے اندر ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے، وہ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کو پڑھا جائے تجوید کے مطابق، ورنہ معنی خراب ہو جاتے ہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، جب واو کی بجائے ذال پڑھا جائے گا معنی ذلیل کا ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں نا، امام جزری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ لوگوں تجوید کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے اپنے تلفظ کو درست کرو، قرآن کی ادائیگی کو درست کرو۔ یہ گلشن، یہ باغ اسی لیے ہے، اپنی اولادوں کو لاؤ، وہ تمہیں پڑھنا بتائیں قرآن کو پڑھنا کیسے ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، اگر انسان قرآن پڑھتا ہے لیکن معنی غلط ہو جاتا ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے ایسے انسان کا قرآن پڑھنا حرام ہے۔ ائمہ نے ان کی موافقت کی ہے، لہذا قرآن کو پڑھنا سیکھیے، تجوید سیکھیے، قرات سیکھیے۔ یہ عظیم درس گاہیں، یہ ایسے سیدی اور مرشدی، ان جیسے استاد کہاں ملتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔